جب بھی کوئی آپ دیکھیں لندن پلان جو تھا نواب بگٹی لے کے آیا تھا، آپ کو یاد ہوگا وہ اس وقت رشیا کا اسلحہ پکڑا گیا تھا عراق کے سفارت خانے سے، اور وہ اس لیے جا کے تخریب کاری کے لیے استعمال ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہ بڑی مزدار سی سچویشن بنتی جا رہی ہے، اور وہ لوگ جن کو ہم نے ہیرو بنایا ہوا تھا وہ بھی اسی روش پہ چل نکلے ہیں کہ جس کو ہم نے زیرو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بڑا مشہور شعر داغ کا کہ تمہاری زلف میں پہنچی تو حسن کہلائی، جو وہ تیرگی جو میرے نامہ سیاہ میں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کی پالیٹکس کی تباہی اسی لیے ہے کہ ہم ہمیشہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کا سوچتے نہیں، نہ سوچا ہے۔ ہم بنیادی طور پر ایک خاص گروپ ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اقتدار کا منبع ہے، ہم اس کو ناراض اور اس کو خوش کر کے اس کو بلیک میل کر کے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ان کی اطلاع کے لیے ایک چھوٹی سی بات عرض کر لوں کہ 1958 میں جب ایوب خان آیا تھا نا تو اس وقت فوجی اتنے سیانے نہیں تھے۔ میں بڑا واضح بتا رہا ہوں، اسکندر مرزا نے ایوب خان کو ٹریپ ٹروپ کر کے کہ مارشل لگنا چاہیے، حالات خراب ہے، لگا لیے۔ ایوب خان نے اس کی وزارت دفاع قبول کر لیا، اور اس کے ممبر تھا وزیر دفاع کا۔ اس کی فائل جب وہ موو ہوئی تھی اس کی اپنے ایکسٹینشن کی، تو روز آ کے اسکندر مرزا کے پاس بیٹھا ہوتا تھا کہ میری فائل آگے کر دو، اور اسکندر مرزا صاحب کہتے جا کے اس کو فیروز قانون کو سر اس سے کچھ غور کریں گے۔ پھر ایک بندہ بیچ میں کودا تھا، اس کا نام تھا جسٹس منیر۔ جسٹس منیر نے ایک میکسم دیا تھا کہ فاتح انقلاب جائز ہے، اور ساتھ اس کے ساتھ کنائیونس جب ملی تو اس نے کان سے پکڑ کے اسکندر مرزا کو باہر نکالا۔ جب وہ باہر نکالا تو دے بیکیم دی پارٹنر، جو جونیئر پارٹنر تھے وہ سینئر پارٹنر، کیونکہ انگریز نے کبھی بھی فوج کو سویلین اتھارٹی سے بغاوت نہیں سکھائی تھی۔ ڈپٹی کمشنر جو تھا وہ ایک بڑے سے بڑے ملیشیا کے کمانڈانٹ کو گشت کی چٹ دیتا تھا کہ تم نے آج گشت کرنا، اور وہ کرتے تھے۔ وہ بات تو سمجھتا تھا کہ یہ صورتحال جو ہے یہ ہمارے لیے، اگرچہ کہ دونوں آپس میں ادھر سے وہ میجر وہاں ہوتا تھا فوج میں، یہاں آ کے میجر جو تھا وہ ڈپٹی کمشنر لگا۔ اسکندر مرزا واز میجر جنرل آخر تک، اس کی پروموشن بھی ساتھ ساتھ فوج میں ہوتی رہی، اور جب وہ میجر تھا تو وہ ڈپٹی کمشنر پشاور تھا۔ لیکن ہوا یہ کہ ایوب خان کا تو انہوں نے فوج نے بیوروکریسی نے ملا کے کہا۔ یحییٰ خان ایک دوسرے قسم کا آدمی تھا، اور وہ جیسے کہتے ہیں اس کو اپنے تعیش کی پڑی ہوئی تھی سارا چیز۔ وہ صرف اس بات میں خوش تھا کہ اس کو ایک پریزیڈنٹ ہاؤس مل جائے، اس کے اندر اس کی زندگی گزرتی رہے۔ اس کے مزے میں وہ مجیب الرحمان سے ڈیل کرنے کے چکر میں، اور ادھر سے بھٹو کے تھریڈ میں، بھٹو بہت پلے، بھٹو نے جس طرح پلے کیا ضیاء الحق تیز آدمی، اور اتنا تیز آدمی تھا کہ بے نظیر جب گئی ہے وہاں پر ڈھاکہ، اور اس نے پامس سے پوچھا ہے کہ میں کب اقتدار میں آؤں گی، تو اس نے کہا تھا کہ اگلے جب بہار کے شگوفے پھوٹیں گے تو تمہیں اقتدار مل جائے گا۔ تو اس نے صرف ایک سوال کیا تھا، ان دا پریزنس آف دس مین، تو بندہ چپ رہا تھا، اور واقعی ان دا پریزنس آف دس مین مشکل تھا۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ 84 کی اتنی بڑی ریلی، 86 کی اتنی بڑی لاہور کی ریلی، اس کے باوجود اس نے ایسپیز کو لگایا پروٹوکول دو۔ اس کے بعد حالت یہ ہو گئی تھی کہ سال کے اندر بے نظیر واز نتھنگ، اس کا وہ سارا طوفان جو تھا وہ نکل گیا تھا، وہ غبارے میں سے ہوا نکل گئی تھی، کہنے کا آدمی تھا۔ لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ پھر آہستہ آہستہ جو تھے نا یہ لوگ یہ تیز ہوتے گئے۔ عمران خان کے زمانے کے اندر آ کے انہوں نے زیادہ اوور پلے کرنے کی، اوور کانفیڈنس ہونے کی، جس کو ساروں نے دیکھ لیا، آبویس بھی ہو گیا، میں نے بھی دیکھا، آپ نے بھی دیکھا، اب یہ بہت تیز۔ میں اس وقت جو میری اطلاعات ہیں وہ بنیادی طور پر یہ اس وقت اگر سیاستدان یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی ان کے ساتھ چل رہا ہے تو واقعی نہیں۔ اب جا تو ایک طرف ہو جائیں کہ ہمیں دیکھنا ہی نہیں۔ فضل الرحمان صاحب، میں اس جلسے میں موجود تھا، مجھے انہوں نے بلایا تھا جس میں انہوں نے وہ مشہور اپنا فقرہ بولا تھا کہ ایک آدمی تھا، اس نے کہا تھا نکے کب، تو میں نے کہا تھا کہ نکے سے کس لوگوں کو لڑائی ہے، نکے کے ابے سے کوئی لڑائی۔ یہی آج نکے اب ہو سائملٹینیسلی 3-4 پلانز پہ کام ہو رہا ہے۔ اب ایک مزدار پلان آپ کو بتاؤں جو آپ سن کے حیران رہ جائیں گے، اور میں بھی حیران رہ گیا تھا کہ اگلے سارے الیکشن جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے خلاف اب جیتیں گے، ود آل دیٹ فل سپورٹ، پیچھے ہٹ جائیں گے، سپورٹ کریں گے، جتنے ایک فضا بن جائے گی کہ اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے عمران خان سے پیچھے ہٹ گئی۔ اور اگر سڈنلی 2023 کے الیکشن میں اچانک عمران خان جیت جائے تو اعتراض کر لے تو زبان ہی کچھ نہیں ہوگی۔
یہ अजीबोगरीब सा प्लान है। अच्छा, और इलेक्शन जितवाने के लिए आपको पब्लिक सपोर्ट की जरूरत नहीं होती। निशात डाहा के 39,000 वोट रातों रात नून लीग से पीटीआई से नून लीग हो जाते हैं। नहीं, महंगाई का बहुत बड़ा फैक्टर है, कारकर्दगी बड़ा फैक्टर है, नहीं जो भी है ये फैक्टर बड़े मिनिमल होते पब्लिक सपोर्ट मैटर करता है। नहीं, फिजा मैटर करते हैं, फिजा बनेगी ना और तरह की जैसे बनाना चाहेंगे। दूसरा, वो समझते हैं 18th अमेंडमेंट की मौजूदगी के अंदर मुल्क में तरक्की कर सकते। ठीक है। और 18th अमेंडमेंट की सबसे अहम तरीन शिक ये है कि एक सूबाई आमरीत कायम हो गई। अगर शहबाज शरीफ जहां पर आ जाए और तहरीक इस्तिकलाल तहरीक इंसाफ का मेयर हो तो मेयर का गला घोंट सकता है। कराची मेयर का गला घोंटा जा सकता है बड़ी आसानी के साथ। वो जो डेवोल्यूशन 18th की वहां तो रुकी थी वो नीचे नहीं गई। सही। इसका मतलब यह है कि इकाइयां शदीद नाराज हो सकती हैं बड़ी आसानी से, यहाँ भी वहां भी किसी भी जगह। एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाए इस सारे सिनेरियो के अंदर और उसके अंदर एक हल तजवीज़ किया जाए कि सिस्टम 70 साल से फेल हो गया। इस तरह से 3 prong काम हो रहा है। ये जो मुस्कुराहटें हैं ना, ये इनको जो बंदा मिल के आया था ना वहां पर, बहुत बड़ा आदमी, उसने आखिरी जाकर रिपोर्ट ये दी थी कि मरियम नवाज के मामले पे हमारा कोई फैसला नहीं हो सका, लेकिन इस बात पे फैसला हुआ है कि हम पहले से इत्तेहादी दूर करेंगे। और फिर इमरान शर्त रखी थी नवाज शरीफ, इन्होंने भी कुछ कहा था कि ठीक है देखते हैं इसके ऊपर, मरियम नवाज के ऊपर टोटल और इस लाइन के ऊपर भी। लेकिन सिचुएशन ये है कि अगर वो इत्तेहादी दूर हो जाते हैं, इस कन्फ्यूजन का फायदा किसको होगा? इमरान खान के डाउन होने से, इनके ऊपर होने से, इन कन्फ्यूजन का फायदा उन्हीं ताकतों को होगा ना जिनके ताकतों के दरवाजे पे आप खड़े हैं। डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऐसे नहीं चलती होती उस्मान साहब। डेमोक्रेटिक पार्टीज बिल्कुल, मैं हालांकि डेमोक्रेसी का हामी नहीं हूँ, उसके बावजूद भी जिन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने चलाई हैं वो किसी बैरूनी चीज को तस्वर में भी नहीं। तो हालात ने तो मजबूर कर दिया ना कि भी आप उनके साथ बैठे या वो आपके साथ बैठे।